شاہ جیلانی شاہ جیلانی شاہ جیلانی پیر پیران پیر پیران۔ السلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، اما بعد۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ و تسلیم کے پیارے دیوانوں، قربانی کے احکام و مسائل آپ کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں۔ آج انشاءاللہ الرحمن قربانی کے جانور میں شرکت کے مسائل آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ یاد رکھیں، قربانی کے واجب ہونے کی شرطیں پائی جائیں تو اس پر بڑے جانور میں سے 7واں حصہ واجب ہوگا، اور چھوٹے جانور میں چونکہ ایک ہی حصہ ہوتا ہے، جیسے بکری، دمبا، بھیڑ وغیرہ کی قربانی واجب ہوگی۔ اونٹ میں 7 حصہ ہے، گائے، بیل، بھینس وغیرہ میں 7 حصے ہیں، اور بکری، دمبا میں 1 حصہ شریعت مطہرہ نے مقرر فرمایا ہے۔ تو جو قربانی واجب ہے وہ 1 حصہ واجب ہے۔ بعض لوگ قربانی واجب ہوتی ہے اور وہ قربانی نہیں کرتے ہیں، اس خیال سے کہ بڑا جانور لانے کی استطاعت نہیں ہے، بڑا جانور لانے کے مقدار مال نہیں ہے۔ تو میرے عزیز، آپ پر بڑے جانور کی قربانی واجب نہیں ہے، آپ پر 1 حصہ، چھوٹے جانور میں 1 حصہ ہے، آپ نے اس کی قربانی کر دی، آپ کا واجب ادا ہو جائے گا۔ رہا بڑے جانور میں چونکہ 7 حصے ہیں، تو 7 لوگ شرکت میں، ایک بڑے جانور میں 7 لوگ شریک ہو سکتے ہیں، شرکت میں جانور لے سکتے ہیں۔ لیکن اس میں اس بات کا لحاظ رہے کہ جتنے شریک ہوں گے ان سب کی نیت قربانی کرنا ہو، یعنی ان سب کی نیت اللہ کی رضا ہو، ثواب کی نیت ہو۔ اگر معاذ اللہ کسی کی خالص گوشت کھانے کی نیت ہوگی، دکھاوے کی نیت مقصد ہوگا، تو پھر اس کی قربانی متاثر ہو سکتی ہے۔ لہٰذا نیت اچھی ہو، کیونکہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ عز و جل شانہ کی بارگاہ میں نہ جانور کا خون پہنچتا ہے، نہ اس کے کھر پہنچتے، نہ اس کا گوشت پہنچتا ہے۔ مفہوم حدیث آقا علیہ السلام فرماتے ہیں تمہاری نیت پہنچتی ہے۔ تو نیت اچھی ہو، اپنی نیت کا محاسبہ کریں اور خالص اللہ عز و جل شانہ کی رضا کے لیے اپنی قربانی پیش کریں، جانور ذبح کریں۔ تو بڑے جانور میں 7 لوگوں کی شرکت بھی یہ جائز ہے۔ اسی طرح سے جتنے شرکا ہوں گے ان سب کا سنی صحیح العقیدہ ہونا یہ بھی لازم ہے۔ اگر معاذ اللہ رب العالمین ایک بھی اگر بدعقیدہ رہا، جیسے 6 سنی صحیح العقیدہ ہیں، ایک بدعقیدہ ہے، تب بھی کسی کی قربانی نہیں ہوگی۔ اس لیے جب شرکت میں جانور لیں تو اس بات کا 100% لحاظ رکھیں کہ سارے کے سارے سنی صحیح العقیدہ ہونا یہ لازم ہے۔ اسی طرح سے قربانی کے جانور میں عقیقے کی بھی شرکت جائز ہے، یعنی 7 لوگ شرکت میں ایک بڑا جانور لے رہے ہیں، 6 کی نیت قربانی کی ہے، 1 کی عقیقے کی ہے، تو وہ بھی شریک ہو سکتا ہے۔ وہ بھی تقرب کی، ثواب کی ایک صورت ہے، ثواب حاصل کرنے کی ایک شکل ہے، لہذا عقیقے کے حصے کی بھی شرکت جائز ہے۔ رہا عقیقے کی بات آئی تو یہ سن لیں کہ اگر لڑکے کی جانب سے آپ عقیقہ کر رہے ہیں
تو اس میں 2 حصہ افضل ہے، اور لڑکی کا عقیقہ کر رہے ہیں تو 1 حصہ میں لڑکی کا عقیقہ ہو جائے گا۔ لڑکے کے لیے 2 حصہ ہو یہ افضل ہے، بہتر ہے۔ اور اگر اتنے اسباب نہیں ہیں، اتنی استطاعت نہیں ہے، تو 1 حصے سے بھی آپ لڑکے کا عقیقہ کر سکتے ہیں۔ اور یہ بھی عوام میں مسئلہ مشہور ہے کہ جس کا عقیقہ نہیں ہوا اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ ایسا نہیں ہے، اگر کسی کی طرف سے عقیقہ نہیں ہوا ہے، عقیقے کا جو بہتر اور مستحسن وقت ہے وہ بچے کی ولادت کے بعد 7ویں دن عقیقہ کیا جائے۔ لیکن اگر 7ویں دن نہیں ہوا تو عمر میں جب بھی ہوگا سنت بہرحال ادا ہو جائے گی۔ لیکن اب قربانی کے ایام آئے تو اسے کسی نے مسئلہ بتایا یا اسے یاد آیا کہ ہمارا عقیقہ نہیں ہوا ہے، تو لوگ عقیقہ کرنا چاہتے ہیں، عقیقے پر ہی توجہ دیتے ہیں۔ یہ مسئلہ عوام میں مشہور ہو چکا ہے، لوگوں نے سمجھ لیا ہے کہ عقیقہ نہیں ہوگا تو قربانی نہیں ہوگی۔ تو یاد رکھیں یہ مسئلہ بے اصل ہے، بے بنیاد ہے۔ عقیقہ نہیں بھی ہوا ہے، آپ قربانی کریں گے تو آپ کی قربانی انشاءاللہ الرحمن ہو جائے گی۔ لیکن اگر آپ عقیقہ ہی کرنا چاہتے ہیں تو پھر یہ کریں کہ 2 حصہ لیں، 1 عقیقے کے لیے، 1 قربانی کے لیے۔ اور اگر اتنی استطاعت نہیں ہے 2 حصے کی تو ایک حصے پر ہی اکتفا کریں، قربانی کر دیں، وہ بعد میں نہیں ہو سکتی ہے۔ قربانی کر دیں اور بعد میں عقیقہ کریں۔ یاد رکھیں جن پر قربانی واجب ہو، بہت سے لوگوں پر قربانی واجب رہتی، لوگ نہیں کرتے، قربانی نہیں کی اور قربانی کے دن گزر گئے، مسئلے کی ناواقفیت کی بنیاد پر مالک نصاب تھا اور قربانی نہیں کرتا تھا۔ جیسا کہ بہت سے گھروں میں حال ہے کہ 1 سال جو ہے ابا کے نام قربانی ہوگی، 1 سال بھائی کے نام ہوگی، پھر بہن کے نام ہوگی، پھر وہ چکری گھومے گی، 5-6 سال بعد پھر ابا کا نام آئے گا، تو یہ قربانی ضائع ہو رہی ہے۔ آپ نے اس سے پیشتر میں نے عرض کیا جتنے مالک نصاب ہوں گے سب پر قربانی ہوگی۔ تو جس کی قربانی اس نے سستی یا مسئلے کی ناواقفیت کی بنیاد پر نہیں کر سکا ہے، اس پر حکم یہ ہے کہ اب بھی یہ حکم اس پر باقی ہے کہ ہر قربانی کے عوض 1 بکری کی قیمت صدقہ کرنا واجب ہوگا۔ تو میرے عزیزوں، قربانی کے جانور میں عقیقے کی بھی شرکت جائز ہے۔ اسی طرح سے ایک مسئلہ عوام میں یہ بھی ہے کہ پہلی قربانی تو ماں کی طرف سے کریں گے، باپ کی طرف سے کریں گے، اگرچہ والدین کا انتقال ہو گیا ہے لیکن وہ سمجھتے ہیں ہماری پہلی قربانی ہے تو ہم اپنے امی کی طرف سے کریں۔ تو میرے عزیزوں ایسا نہیں ہے، بلکہ آپ مالک نصاب ہیں تو آپ پر قربانی واجب ہے۔ امی باحیات ہے لیکن وہ مالک نصاب نہیں ہے، ابا حضور باحیات ہیں اللہ کے فضل سے لیکن وہ مالک نصاب نہیں ہے، تو ان پر قربانی واجب نہیں ہوگی۔ آپ پر اپنے ذمے کی قربانی واجب ہوگی، اور آپ بطور نفل اگر ان کی طرف سے یا والدین کے ایصال ثواب کے لیے کسی کو کرنا چاہتے ہیں تو 2 حصے آپ کو لینے ہوں گے، اور اگر اتنی استطاعت نہیں ہے تو 1 حصے پر اکتفا کریں اور آپ اپنی طرف سے قربانی پیش کریں۔ تو میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، جس پر قربانی واجب ہے اس کو قربانی ہی کرنی ہے، کسی اور عمل سے، صدقہ کر دینے سے۔ مثال کے طور پہ بڑا جانور 25,000 کا آتا ہے، کوئی یہ خیال کرے کہ ابھی جانور لاؤ، اس کی نگہداشت کرو، دیکھ ریکھ کرو، صاف صفائی کا اہتمام کرو، چارہ پانی کا انتظام کرو، اس میں کافی وقت لگ جائے گا، تو ایسا کرتے ہیں ایک بڑا جانور 25,000 کا آتا ہے، ہم فراخ دلی کا مظاہرہ کرتے ہیں، 40,000 صدقہ کر دیتے ہیں۔ تو 40,000 آپ صدقہ کریں گے تو آپ کو صدقے کا تو ثواب ملے گا، لیکن قربانی کا جو
وجوب آپ پر ہے وہ باقی رہے گا، کیونکہ حدیث پاک میں آیا 10ویں ذی الحجہ کو یعنی قربانی کی تاریخ میں سرکار فرماتے ہیں خون بہانے یعنی قربانی کرنے سے زیادہ کوئی عمل اللہ کی بارگاہ میں پسندیدہ نہیں ہے، کوئی عمل اللہ کی بارگاہ میں محبوب نہیں ہے، اس لیے قربانی کی تاریخ میں قربانی ہی کرنی ہوگی۔ ہاں اگر قربانی کی تاریخ گزر گئی، کوئی قربانی نہیں کر سکا، جانور کا اہتمام نہیں ہو سکا یا مسئلے سے ناواقف تھا، تو اب 12ویں کا سورج ڈوب گیا تو اب قربانی نہیں ہو سکتی ہے، لیکن اب بھی اس پر واجب ہے کہ ایک بکری کی قیمت اس کے ذمے صدقہ کرنا یہ واجب ہوگا۔ تو بڑے جانور میں 7 لوگ شریک ہو سکتے ہیں، 4 لوگ بھی شریک ہو سکتے ہیں، 5 لوگ بھی شریک ہو سکتے ہیں، لیکن اتنا لحاظ رہے کہ کسی بھی شریک کا حصہ 7ویں سے کم نہیں ہوگا۔ اگر ایک بڑے جانور میں 8 لوگ شریک ہو گئے تو اب کسی کی قربانی جائز نہیں ہوگی، وجہ یہ کہ سب کا حصہ سنگل حصے سے 7ویں حصے سے اس میں جو ہے کٹوتی ہو گئی، مائنس ہوا، اس لیے اب کسی کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ اس لیے شرکت میں اگر قربانی کرنا چاہیں تو جو مسائل پیش کیے گئے اس کا آپ کو لحاظ رکھنا ہوگا۔ جیسا کہ ابھی میں نے عرض کیا کہ ایک گھر میں جتنے لوگ مالک نصاب ہوں گے سب پر قربانی واجب ہوگی، تو اب عموماً ہوتا یہ ہے کہ بیوی مالک نصاب ہے، بڑا بیٹا بزنس کرتا ہے وہ مالک نصاب ہے، باپ مالک نصاب ہے، تو باپ اپنی بہو کی طرف سے اپنے بیٹے کی طرف سے قربانی کر دیتا ہے۔ تو یاد رکھیں کہ جن کی طرف سے آپ قربانی کر رہے ہیں ان کو اطلاع دینا آپ پر لازم ہوگا، ان کو بتانا ہوگا۔ بغیر ان کی اجازت سے اگر جانور ذبح کر دیا گیا تو قربانی واجب نہیں ہوگی، کیونکہ جن کی طرف سے قربانی آپ نے کی ہے ان کی نیت پائی جانی چاہیے۔ جب انہیں آپ نے اطلاع نہیں دی، انہیں انفارم ہی نہیں کیا ہے تو نیت کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، اس لیے قربانی نہیں ہوگی۔ تو جن گھروں میں یہ ماحول ہے ان کے ذمہ داران کو چاہیے اپنی بہو کو اپنے بچوں کو اطلاع دے دیں، بتا دیں۔ اور یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ بڑا جانور آپ لائے تو اس میں سب لوگ شریک ہوں۔ مثال کے طور پر آپ کے 3-4 بچے سب مالک نصاب ہیں، آپ نے ان سے پیسہ نہیں لیا، صرف آپ نے تنہا جانور خریدا، لیکن آپ راضی ہیں اور ان کو آپ بتا دیتے ہیں کہ ہم آپ کی طرف سے بھی قربانی آپ کے حصے کی اس میں شامل کر رہے ہیں اور وہ اس کی اجازت دیتے ہیں، تو بہرحال قربانی سب کی درست ہوگی، صحیح ہوگی۔ ایک بہت اہم مسئلہ سماعت فرمائیں، 7 لوگوں نے مل کر ایک بڑا جانور خریدا، 7 شخصوں نے قربانی کے لیے ایک بڑا جانور خریدا، ان میں ایک کا انتقال ہو گیا، اس کے ورثہ نے شرکا سے یہ کہہ دیا کہ تم اس گائے کو یعنی اس بڑے جانور کو اپنی طرف سے اور اس کی طرف سے یعنی جو ہمارا مرحوم ہے اس کی طرف سے قربانی کرو، اور شرکا نے کر لی تو سب کی قربانیاں جائز ہوں گی۔ اور اگر بغیر اجازت ورثہ جو میت کے وارثین ہیں ان کی بغیر اجازت کے اگر قربانی کی گئی تو کسی کی قربانی نہیں ہوگی۔ تو اگر کبھی ایسا معاملہ پیش آئے، شریک میں سے کسی ایک کا انتقال ہو جائے تو اس کے وارثین کو بتانا ہوگا اور ان سے اجازت لینی ہوگی، تب قربانی جائز ہوگی۔ اور ان سے اجازت نہیں لی گئی، بغیر اجازت کے جانور ذبح کر دیا گیا تو کسی کی قربانی صحیح نہیں ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔